احادیث پیش کی گئیں، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں؟ یہ قرآن حدیث میں پہلی بات یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اس سوال کا امید ہے قاری صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ رکانہ والی روایت میں لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی احادیث ہیں، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی 1 طلاق دے تو 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں دے 2 ہو، 3 دے تو 3 ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کے معنی اس سے مراد لینے چاہیے۔ پھر جب احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو حدیث رکانہ پیش کی گئی ابو داؤد شریف کی، اس کا تو مفتی صاحب نے بہت تفصیلی اس پہ بات کی کہ خود سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہی روایت ان کے پوتے سے بھی منقول ہے، اور صاحب البیت ادری بما فی، جو گھر والا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ طلقہا البتہ، کہ انہوں نے طلاق البتہ دی تھی، طلاق ثلاث نہیں دی تھی۔ طلاق البتہ الگ چیز ہے، طلاق ثلاث الگ چیز ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے یہ طلاق البتہ والی روایت اصح ہے اس روایت سے جو روایت طلاق ثلاث والی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات قاری صاحب نے یہ کی کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 طلاق 3 طلاق، تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب دونوں کے درمیان کوئی گیپ ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، اب عموماً اس سے استدلال کیا جاتا ہے یا کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ اصطلاح 2 کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، جہاں پر کوئی وہ کام باری باری کرنے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے ہے اجرہا مرتین، کہ ان کو 2 دفعہ اجر دیا جائے گا۔ اب اجر 2 دفعہ دینے کا کیا مطلب کہ پہلے 1 دفعہ اجر دیا جائے گا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا، پھر ان کو 5 منٹ پھر ان کو اجر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ توضأ مرتین مرتین، کہ آپ نے 2 دفعہ وضو کیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نے 1 دفعہ وضو کیا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ وضو کیا۔ توضأ مرتین کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ آپ نے آزاد ہوئے۔ 2 دفعہ اجر دینے کا مطلب یہ کہ ان کو 2 دفعہ اجر ملے گا، اس کے اندر گیپ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے، یہ بھی ایک خلط مبحث ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جناب امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کا حوالہ، آثار صحابہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو قرآن حدیث کا جو فہم ہم پیش کر رہے ہیں، آیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہم ہے یا قرآن حدیث کا وہ فہم ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ فہم جو صحابہ نے سمجھا وہ معتبر ہے، یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو آج کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ معتبر ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332 ہے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان کنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک، اگر تم نے 3 طلاقیں دی تمہاری بیوی تم پر حرام۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 3656 اس کا نمبر ہے، اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک وبانت منک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حنفی نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر شافعی بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے 3 طلاقیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا بھی دی، وفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق بھی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے وہ حرام کر دی، باقی تم نے ظلم کیا ہے۔ میں مختصراً یہ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری حدیث بس پیش کر دیں۔ حضرت میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں، اگر حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے صحابہ حنفی تھے، یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو انہوں نے سمجھا تھا کیا وہ معتبر نہیں تھا؟ 5 اصحاب